اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، اپنے چینل گھر کا ریڈیو میں آج کی نئی آڈیو لے کر حاضر ہیں۔ آج ہم نے ایک خصوصی پروگرام تیار کیا ہے جو یقیناً آپ سب کے دلوں کی آواز ہوگی، لیکن اس سے پہلے حسب دستور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت کلام سے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خدا ایسے احساس کا نام ہے، خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ اور اب سید ثاقب علی شاہ بارگاہ ازدی میں اپنے حمدیہ اشعار پڑھیں گے۔ تیرا ہر روپ مجھ پہ ظاہر ہے، تیرا ہر روپ مجھ پہ ظاہر ہے، پر میری عقل میں نہیں آتا۔ تیرا ہر روپ مجھ پہ ظاہر ہے، پر میری عقل میں نہیں آتا۔ تیرا ہر راز مجھ پہ ہے افشاں، پر میری عقل میں نہیں آتا۔ پڑھ لیا دن کی روشنی میں اور سہ لیا رات کے اندھیروں میں، پڑھ لیا دن کی روشنی میں اور سہ لیا رات کے اندھیروں میں، پھر بھی تو اس قدر معمہ ہے جو میری عقل میں نہیں آتا۔ پھر بھی تو اس قدر معمہ ہے جو میری عقل میں نہیں آتا۔ عشق جس کو بھی مصطفیٰ سے ہے، عشق جس کو بھی مصطفیٰ سے ہے، بس وہی آشنا خدا سے ہے۔ صرف اتنا ہی جانتی ہوں میں، صرف اتنا ہی جانتی ہوں میں، میری پہچان مصطفیٰ سے ہے۔ اور اب بحضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت پاک پیش کریں گی ڈاکٹر مہوش۔ نعت رسول مقبول۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس۔ مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس۔ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ مل چکا اذن زیارت ہو مدینے کا سفر
مل چکا اذن زیارت ہو مدینے کا سفر قافلے والوں چلو دل برو دلدار کے پاس میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس آنکھ جب گنبد خضراں کا نظارہ کر لے دم نکل جائے میرا کاش دریا کے پاس دم نکل جائے میرا کاش دریا کے پاس دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس شاگ والا یہ مدینے کا بنے دیوانہ ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ہے مدینے میں شہادت کا یہ منگتا مولا ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس اس کو جنت میں جوار اپنا عطا ہو داتا ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ محترم سامعین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ ہمارے چینل گھر کا ریڈیو میں آج کیا پیش ہونے والا ہے۔
تو آئیے سب سے پہلے کیلنڈر پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں، آج 6 سپٹمبر ہے، جو ہماری قومی تاریخ کا ایک اہم اور یادگار دن، جسے ہم یوم دفاع کے طور پہ جانتے ہیں۔ اور ہمیں ہر سال یہ دن یہ یاد دلاتا ہے کہ آج ہی کے دن سن 1965 میں ہمارے دیس کے بہادر اور دلیر جوانوں نے دشمن کے مذموم ارادوں کو خاک میں ملا دیا تھا، اور آج ہمارے چینل گھر کا ریڈیو نے اپنے انہی جیال سپاہیوں اور شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے، سلام مجاہد وطن۔ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہ صرف اپنے قومی تہواروں کو یاد رکھنا چاہیے، بلکہ اپنے بچوں اور نوجوان نسل کو ان دنوں کی اہمیت اور تمام حقائق سے آگاہ کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں مختلف نوعیت کے پروگرام منعقد کر کے انہیں زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت والدین اور استاد اپنے دیس کے نوجوانوں اور نونہالوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں، تاکہ ان کے دلوں میں اپنے وطن سے محبت، ایثار و قربانی کے جذبات پروان چڑھ سکیں۔ تو آج کے ہمارے خصوصی پروگرام سلام مجاہد وطن کی پہلی شریک ایک چھوٹی سی ساتھی ہیں، جن کا نام ہے سیدہ غوثیہ فاطمہ۔ تو آئیے سیدہ غوثیہ فاطمہ سے ایک بہت ہی پیارا سا ملی نغمہ سنتے ہیں۔ میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، فضا سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں، فضا سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے وطن تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش، تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش، یہ ایک جاں کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں، یہ ایک جاں کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے وطن میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ریاست کا دفاعی محکمہ، کسی بھی ملک کی عسکری طاقت اس ریاست اس ملک کے استحکام و سالمیت اور ترقی و بقا کی ضامن ہوتی ہے۔ ہمارے وطن عزیز کے جیالے، ہماری بہادر پاک افواج آج کل نہ صرف سرحد پر دشمن کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہم وقت برسر پیکار ہے، بلکہ ملک کے نامساعد اور ایمرجنسی کی صورتحال میں بھی ملک و قوم کی خدمت کے لیے ہر دم تیار ہے۔ اور اب ڈاکٹر فرحانہ اپنی اسپیچ کے ذریعے پاکستانی افواج کو ٹریبیوٹ پیش کر رہی ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز گروپ ممبران السلام علیکم. 6 ستمبر ہماری عسکری تاریخ کا اہم ترین دن ہے جب پاکستان کی مسلح افواج اور پوری قوم نے مل کر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا تھا. یہ جنگ ہماری مسلح افواج اور پاکستانی قوم کی وہ مشترکہ جد و جہد تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کا کام کرتی رہے گی. 17 روزہ اس تاریخی جنگ میں ساز و سامان افرادی دونوں لحاظ سے اپنی سے 10 گنا بڑی طاقت کو ذلت آمیز شکست پر مجبور کیا. اس وقت ہماری قوم بھی جذبے سے سرشار تھی اور ہمارا ہر سپاہی اپنے سر پر شہادت کا تاج سجانے کے لیے بے قرار تھا. اور کیوں نہ ہوتا، ہر مسلمان کی پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا اس طرح سے جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استقبال کریں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی سنت کو پورا کریں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ہماری مسلح افواج کو دنیا کی دوسری افواج پر اس لیے بھی برتری ہے اور فوقیت رہی ہے کہ اس نے انتہائی کٹھن اور نامساعد حالات اور سازشوں کے باوجود اپنی پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی میں غیر معمولی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا. اس میں عسکری تربیت کے ساتھ جذبہ جہاد اور قوت ایمانی کا ہتھیار سب سے مؤثر رہا ہے. اور جب قوت ایمانی کسی قوم میں بیدار ہو جاتی ہے تو اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں آتی ہے. رات کی تاریکی میں حملہ کر کے جب دشمن نے بین الاقوامی سرحد کی جس طرح کھلم کھلا خلاف ورزی کی تو ہماری بیدار اور زندہ قوم نے اس موقع پر جس بہادری اور یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتی پاکستانی قوم نے اپنی افواج کے ساتھ مل کر بھارت کی جارحیت اور کفر کا سر کچل دیا. کتنی ہی ماؤں نے اپنے بیٹے، بہنوں نے بھائی اور بیویوں نے اپنے سہاگ قربان کر دیے صرف اس دھرتی ماں کی حفاظت اور اسلام کے پرچم کو سر بلند رکھنے کے لیے. آخر میں اپنی پاک فوج کے لیے میں یہی کہوں گی، محبت کے سبھی جذبے تمہارے نام کرتی ہوں، محبت کے سبھی جذبے تمہارے نام کرتی ہوں، وفا کے دل نشیں قصے تمہارے نام کرتی ہوں. سجایا ہے جنہیں میں نے محبت کے گلابوں سے، سجایا ہے جنہیں میں نے محبت کے گلابوں سے، تر و تازہ وہ گلدستے تمہارے نام کرتی ہوں. کہا گل نے عقیدت سے وطن کی چوم کر مٹی، کہا گل نے عقیدت سے وطن کی چوم کر مٹی، میں اپنے چاند سے بیٹے تمہارے نام کرتی ہوں، میں اپنے چاند سے بیٹے تمہارے نام کرتی ہوں. بہت شکریہ فرحانہ. سامعین کرام، قومی شاعری میں صرف شاعر کا تخیل ہی محو پرواز نہیں ہوتا، بلکہ جب یہ شاعری ملی نغمے کا روپ دھارتی ہے تو اس میں موسیقار کا آہنگ اور نغمہ خواں کی آواز کا کیف و سرور بھی روح کو مسحور کر دیتا ہے. گویا یہ نغمات بردش الفاظ کے ساتھ ساز و آواز کا ایک گلدستہ ہوتے ہیں. یہ ملی نغمات منزل مراد سے سچی محبت و وابستگی کا برملا اظہار ہیں. یہ نغمے آج بھی دلوں کو گرماتے اور وطن کے دفاع کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کا درس دیتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں خوبصورت سا ملی نغمہ ڈاکٹر بختیار سے. ملی نغمہ. اے راہی حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام
बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की हवाएं सलाम कहती हैं, ए राहे हक के शहीदों, चले जो होगी शहादत का जाम पी कर तुम। रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं, हे राहे हक के शहीदों। बहुत खूब डॉक्टर बख्ताज। मोहतरम सामीन, हमारे चैनल घर का रेडियो पर इस वक्त आप सुन रहे हैं खुसूसी प्रोग्राम सलाम मुजाहिदे वतन। तो आइए देखते हैं कि प्रोग्राम की अगली शरीक डॉक्टर इशरत आज के दिन के हवाले से क्या कह रही हैं। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तहान हमारा। आज मुझे जिस मौजू पे लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है यौम दिफाए पाकिस्तान। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे माथे का झूमर और इल्म की रोशनी बखेरने वाले मेरे असातिज़ा कराम और शाहिराए इल्म पर गामजन तशनगान इल्म, अस्सलामु अलैकुम। जनाब आली वक़ार, हर साल 6 सितंबर के अयाम हमें तारीख़ की औराक उलटने पर मजबूर करते हैं। हम अपनी तारीख़ की औराक पलट कर देखते हैं तो कभी हमें अपने इसराफ़ सन 1947 में दौरान हिजरत अपने जिस्मों में सुराख़ी घोंपने वाले उस जालिम मक्कार के सामने सर उठाते नज़र आते हैं, तो कभी सन 48 में राजा सरवर की क़यादत में बॉर्डर चीर के आगे बढ़ते दिखाई देते हैं, कभी सन 65 में अपने जिस्मों को टैंकों तले लिटाते नज़र आते हैं, तो कभी चागी पहाड़ियों में कामयाब तजुर्बा करके दुश्मन पर धाक बिठाते नज़र आते हैं, तो 99 में उसे भगाते नज़र आते हैं। ज़रा सरहद पार दुश्मन ने जब भी कुफरिया ताकत के नशे में बाजू आजमाने चाहें और बदामनी और इंतशार फैलाना चाहिए, तो सलाम पाक फ़ौज के जवानों को जिन्होंने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिए और उसको नाक चने चिपवा दिए। 6 सितंबर 1965 में हमसाया मुल्क ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ जाग रहे थे। कौम अपनी अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी हो गई और लाहौर के जिमखाना में चाय पीने के दुश्मन के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। जब उसने नशे में चूर जो भी हरबा आजमाया, पाक मुजाहिदीन ने उसे खाक में मिला दिया। जब वो लाहौर में नाश्ता करने का शर्मिंदा ताबीर ना होने वाला ख्वाब लेकर आया तो लोटिया के सपूत ने ना सिर्फ अपने इलाके को महफूज रखा बल्कि उसके इलाके पर भी कब्जा कर लिया। मौका पाकर अगर चौंडा सेक्टर पर मुआजराई करना चाहिए तो शीदा नाई खिलवाने वाले पाक मुजाहिदीन ने जिस्म पर बम बांधकर टैंकों के नीचे लेटकर उन्हें तबाह करने का आगाज़ करके एक अनोखा काम सर अंजाम दे दिया था। बहरिया के एक यूनिट में सिर्फ 2 जहाज़ों को पाकर अगर रोड से हमला किया तो उन्हीं 2 जहाज़ों ने 7 को भागने पर मजबूर कर दिया, और अगर फ़ज़ाई हमला किया उसने जहाज़ों से क़ुव्वत आज़माई करनी चाहिए तो सरगोदा एयरबेस से शाहीन उड़े, इस बात की गमाज़ी करते हुए ना रोक सकेंगे शाहीनों को ये मंदिर के पुजारी, ना रोक सकेंगे शाहीनों को ये मंदिर के पुजारी, अब जो उड़े हैं तो आसमां छू कर रहेंगे। जनाबे वाला खेमकरण और चौंडा में शिकस्त के बाद सरगोदा पर फ़ज़ाई हमला किया तो शाहीनों ने पलक झपकते में 4 जहाज़ तबाह करके दुश्मन की कमर तोड़ दी। उन्हें क्या मालूम उनका सिपाही सरहद पर आता है तो चंद सिक्कों के एवज़ आता है, लेकिन पाक फ़ौज का मुजाहिद जब सरहद पर जाता है तो एक माँ की इबादत से बेहतर अजर लेने के लिए जाता है। उनका सिपाही जान की हिफाजत का सामान करके आता है, लेकिन पाक फ़ौज का जयाला, पाक फ़ौज का जाबाज शहादत की ठान कर आता है। हर कोई जानता है शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न कोई माल गनीमत न कोई किश्वर कुशाई।
جناب علی وقار اس بات کا مشاہدہ دشمن نے اپنی آنکھوں سے کیا، پھر چند لمحے میں اس کے غرور کو خاک ملا دیا گیا اور اس کی طاقت کو ملیہ میٹ کر دیا۔ اب بھی اگر دشمن نشے میں چور ہم سے بازو آزمانا چاہتا ہے تو ہم اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ تم یزیدی ہو لشکر لے کے چڑھ دوڑو گے، تم یزیدی ہو لشکر لے کے چڑھ دوڑو گے، ہم حسینی ہیں اکیلے ہی نکل آئیں گے۔ تخت و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں ہم، جب شان سے جیا کرتے ہیں۔ تو کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، تو کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔ جناب والا، میرا دشمن چلا تھا میرے ملک کو فتح کرنے، میری افواج پاکستان نے ایسے دانت کھٹے کیے، ایسے ناکو چنے چبوائے کہ پہنچ گیا اقوام متحدہ اپنی جان کی بھیک مانگنے۔ اور آج کا پاکستان ناقابل تسخیر ایٹمی طاقت ہے اور ایک کامل دفاع پاکستان ہے۔ تو ہاں میں کہتی ہوں، خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار پر کروں گی۔ ہم جنون گردش کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، ہم جنون گردش کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ظلم کے پنجوں کو توڑ دیتے ہیں۔ نہ دیکھنا میرے اس وطن کو میلی آنکھ سے، نہ دیکھنا میرے اس وطن کو میلی آنکھ سے، ورنہ زمانہ گواہ ہے ہم ایسی آنکھیں اکثر پھوڑ دیتے ہیں۔ شکریہ۔ معزز سامعین، اب آپ کی سماعتوں کی نظر ایک اور خوبصورت سا نغمہ جس میں ہمارے وطن کے نونہال دشمن کو سبق سکھا رہے ہیں۔ آواز ہے ڈاکٹر ایمن کی، آئیے سنتے ہیں۔ بتا کیا پوچھتا ہے وہ کتابوں میں ملوں گا میں، کیے ماں سے ہے جو میں نے کہ وعدوں میں ملوں گا میں آنے والا کل ہوں وہ مجھے کیوں آج مارے گا، یہ اس کا وہم ہوگا کہ وہ ایسے خواب مارے گا، تمہارا خون ہونا اس لیے اچھا لڑا ہوں میں، بتا آیا ہوں دشمن کو کہ اس سے تو بڑا ہوں میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔ وہ جب آتے ہوئے مجھ کو گلے تم نے لگایا تھا، امان اللہ کہا مجھ کو میرا بیٹا بلایا تھا، خدا کے امن کی راہ میں کہاں سے آ گیا تھا وہ، جہاں تم چومتی تھی ماں وہاں تک آ گیا تھا وہ، میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔ مجھے جانا پڑا ہے پر میرا بھائی کرے گا اب، میں جتنا نہ پڑھا وہ سب میرا بھائی پڑھے گا، بابا بھی باقی ہے کہاں تک جا سکو گے تم، ابھی وعدہ رہا تم سے یہاں نہ آ سکو گے تم، میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔